السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ قاری صاحب، گھر میں جادو اور جنات ہونے کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج بھی بتلا دیں ہمیں۔ دیکھیں بھائی، جس گھر کے اوپر جادو ہوگا نا، جادو اور جنات کی علامات تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ جس گھر میں جادو ہوگا، اور جادو بھی جنات کے ذریعے زیادہ تر کروایا جاتا ہے، جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں ایک تو گھر کے افراد بیمار رہیں گے، کوئی نہ کوئی افراد کو جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہوتا ہے وہ بیمار رہتے ہیں۔ آپ ٹیسٹ کرواتے ہو، ٹیسٹ ان کے بالکل ٹھیک آتے ہیں، لیکن بیماری گھر میں ہوتی ہے، بیماری نہیں جاتی، تھکن رہتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو بڑی علامت ہوتی ہے، وہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ہر وقت بلا وجہ اس گھر میں لڑائی رہتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہوگی لڑائی ہو جائے گی، اور بعد میں پھر جب معاملہ تھوڑا سا سیٹل ہوتا ہے پھر ہر بندہ ایک دوسرے سے پشیمان بھی ہوتا ہے کہ یار بات تو کچھ بھی نہیں تھی، کیوں لڑائی ہوئی۔ دو بڑی علامت، یعنی کہ پہلی اس گھر کے اندر زیادہ بیماری رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، بے برکتی، نحوست، ساتھ اس کے اور یہ علامات ہیں جادو کی۔ یہ جو تین علامات میں نے بتلائی ہیں، بے برکتی، نحوست اور لڑائی جھگڑا رہنا، بیماری رہنا۔ اب بعض اوقات کسی گھر کے اندر جب یہ کام شروع ہوتا ہے نا، اس وقت گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں زیادہ تر، تب یہ سمجھ لو کہ یہ معاملات شروع ہوئے ہیں، وہ انیشیل سٹیج ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس جادو کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بار بار یہ عمل، اس کی ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے، خون کے چھینٹے آنا، بعض اوقات گوشت گرنا گھر کے اندر، بعض اوقات تعویذات کا ملنا گھر سے، اور بھی کئی اس کی شکلیں ہیں۔ بعض اوقات گھر کے مین دروازے کے اوپر کوئی چیز دفن کروا دی جاتی ہے کھوپڑی کی شکل میں، یا کوئی بھی جادو زدہ چیز، یا پانی پھینک دیا جاتا ہے جادو کر کے، جب بندہ اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور کئی شکلیں ہیں اس کی، تعویذات گھر میں پھینکوائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات جنات کو تنگ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، پانی کے چھینٹے ماریں گے آپ کے اوپر، یا ویسے کسی اور چیز کے چھینٹے ماریں گے صرف پریشان کرنے کے لیے۔ اور یہ شیاطین بعض اوقات کسی جگہ پہ رہتے ہوں، آپ وہاں پہ جا کے گھر بنا لیں، اس وجہ سے بھی شیاطین اریٹیٹ ہو کے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ویسے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں انتقامی طور پہ، یا کسی نے لگا دیا، کسی معالج کے پاس گئے، علاج کی غرض سے اس نے اپنے موکلات بھیجے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، ایسے بھی معاملہ کیا جاتا ہے۔ ان کی علامات ایسے ہوتی ہیں کہ اس گھر کے اندر چیزیں آگے پیچھے ہونی شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں پیسے چوری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے بعض اوقات، اس میں بھی گھر میں بعض اوقات چھینٹے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں اس علامت میں بھی۔ اور بعض اوقات گھر کے اندر اسی طرح آپ کی چیزوں کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا جاتا ہے، گھر میں آوازیں آتی ہیں، پتھر گرتے ہیں، چیزوں کو چھیڑ دیا جاتا ہے، بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے، بڑوں کو تنگ کیا جاتا ہے، شیاطین مس کرتے ہیں، مطلب مختلف طریقوں سے یہ شیاطین آپ کو تنگ کرتے ہیں، گھر کی چیزیں خراب کرتے ہیں، گھر کی چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ تو یہ گھر کے اندر جنات ہونے کی علامات ہیں۔ پہلے والی جو علامات بولی تھی وہ جادو کی تھی، اب ان سے دونوں چیزوں سے چھٹکارا کیسے پانا ہے؟ سب سے پہلا کام، گھر کا ماحول دینی کریں۔ گھر کے اندر اگر تصویریں ہیں، شکلوں والے کھلونے ہیں، نکال دیں، اگر کتا رکھا ہوا ہے اس کو بھی نکال دیں۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ آپ نے گھر کا ماحول دینی کرنا ہے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرے ہر بندہ، مرد حضرات نمازیں گھر میں پڑھیں، سنتیں اور نوافل، فرائض مسجد میں جا کے ادا کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو معمول بنا لیں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور آخری تین قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھیں، پڑھ کے پانی پہ تھتکار کے 7 دفعہ صبح و شام پڑھیں، پانی پہ تھتکاریں، اس پانی کو گھر میں چھڑکائیں، ساتھ نماز کی پابندی رکھیں، یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تلاوت لازمی سنیں بھی، چلائیں بھی۔ اب ہمارے الحمدللہ دوسرے چینلز پہ 313 دفعہ آیت الکرسی، 100 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، یا گھر میں شیاطین ہونے کی، جو جنات کو بھگانے کے کافی سارے میرے الحمدللہ دم بھی پڑے ہیں، اس پہ آپ وہ بھی چلا سکتے ہیں نکال کے۔ توحیدی رقیہ سینٹر ہمارے چینل کا نام ہے، آپ وہاں سے نکال کے وہاں سے یہ دم اپنے گھر میں چلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملات آپ کے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ سب سے اہم چیز ہے، اب جو جادو کا مریض ہے اس کو چاہیے سورہ فاتحہ اور فلق ناس، یہ 41 لازمی، یہ دونوں چیزیں لازمی پڑھیں 41 دفعہ، دوسری چیزیں 7 دفعہ پڑھ لیں۔
بس پڑھ کے پانی پہ تھتکار کے اس پانی کو پئیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، صبح کے شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ گھر شیاطین کے شر سے، جادو سے، حسد سے، نظر سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاک کر دیں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کو جاری رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ڈلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔